السلام علیکم، ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے انٹرسٹنگ ٹاپک کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں جس نے نہ صرف مومنین بلکہ نان بلیورز کی بھی توجہ حاصل کی ہے اور ان سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ہم بات کریں گے قرآنک میریکلز اینڈ سائنٹیفک فیکٹس کی، یعنی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو قرآن میں تو پہلے ہی لکھ دی گئی تھی لیکن اب سائنس بھی ان کو ثابت کرتی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن اس میں ایسی آیات ہیں جو ماڈرن سائنٹیفک ایجادات کی تصدیق کرتی ہیں۔ کون سے ایسے فینومینا ہیں جن پر سائنٹیفک ریسرچ تو ابھی ہوئی ہے لیکن قرآن ان کو 1400 سال پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ نمبر 1 ہے دا اوریجن آف یونیورس، یعنی کائنات کی تخلیق۔ آئیے یونیورس کی کریشن سے آغاز کرتے ہیں۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ 13 بلین سال پہلے ایک دھماکہ ہوا جس سے ٹائم، میٹر اور اسپیس وجود میں آئے۔ اس تمام پروسیس کو ماڈرن سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر قرآن میں اس ایونٹ کو پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، اور قرآن نے اس اوریجن کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ انبیاء میں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا؟ یہ آیت بگ بینگ تھیوری سے ملتی جلتی ہے، جو بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان الگ ہونے سے پہلے ایک کلوزڈ اپ میس کی صورت میں موجود تھے۔ قرآن نے سائنس سے 1000 سال پہلے ہی کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتا دیا تھا، جبکہ سائنٹسٹ نے حال ہی میں ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے ذریعے بگ بینگ تھیوری کو سمجھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دا ایکسپینشن آف یونیورس۔ قرآن میں ایک اور مائنڈ بلوئنگ کنسیپٹ بھی یونیورس کے بارے میں موجود ہے، جو یونیورس کی ایکسپینشن یعنی یونیورس کے وقت کے ساتھ پھیلاؤ کے بارے میں بتاتا ہے۔ 1929 میں ایک سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا کہ گلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یونیورس پھیل رہی ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے ہماری کائنات کو سمجھنے کا طریقہ ہی بدل ڈالا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں قرآن میں ایک ایسی آیت ملتی ہے جو صدیوں بعد قائم ہونے والے سائنٹیفک فیکٹ کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن نے جو آسمان کے پھیلاؤ کے بارے میں بیان کیا ہے وہ ہماری ایکسپینڈنگ آف یونیورس کی تھیوری سے کمپلیٹلی ریلیٹ کرتا ہے۔ نمبر 3 پر آتی ہے ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو، یعنی انسانی ایمبریو کی نشو و نما۔ آئیے اب ہم زندگی کے معجزے یعنی انسان کی پیدائش پر بات کرتے ہیں۔ 7ویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا تو اس بارے میں علم بہت ہی کم تھا، پھر بھی قرآن ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی تمام سٹیجز کو انتہائی خوبصورتی اور تفصیل سے بیان کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑی برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ یہ آیات ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی تمام سٹیجز کو ایک ہی جگہ بیان کرتی ہیں۔ پروفیسر کیتھ، جو کہ دنیا کے ماہر ایمبریولوجسٹ ہیں، ان نے اپنے بیان میں کہا کہ قرآن میں جو ایمبریو کی معلومات اور تفصیل ہے وہ 7ویں صدی کے سائنسی علم سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ یقیناً قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ نمبر 4 پر آتی ہے دا اوشن اینڈ سیز، سمندر۔ کیا آپ نے کبھی گہرے سمندر کے رازوں اور قرآن کے سیکرٹس کے بارے میں جانا ہے؟ قرآن نے سمندروں کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں اور وہ ماڈرن سائنس ہمیں آج کے دور میں بتا رہی ہے۔ قرآن نے سورہ نور میں فرمایا ہے، یا وہ ایک اندھیرے کی طرح ہیں جو ایک ناقابل فہم سمندر کے اندر ہے، جو لہروں سے ڈھکا ہوا ہے، جس پر موجیں ہیں، جس پر بادل ہیں، ان میں سے کچھ دوسرے پر، جبکہ کوئی اپنا ہاتھ وہاں باہر نکالتا ہے تو اسے مشکل سے دیکھ سکتا ہے، اور جس کو اللہ نے نور نہ دیا ہو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ سمندر کے ماہرین نے اب دریافت کیا ہے کہ بعض گہرائیوں میں سورج کی روشنی زائل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہاں مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ 7ویں صدی میں سمندروں کا ایسا علم کسی انسان کے پاس ہونا ناممکن ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے واٹر سائیکل۔ واٹر سائیکل زمین پر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن میں اس نیچرل پروسیس کی قابل ذکر حد تک درست وضاحت موجود ہے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اسے زمین میں چشموں کی صورت میں جاری کرتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی لہراتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتے ہیں اور وہ تم دیکھتے ہو کہ پیلے ہو گئے، پھر وہ ان کو ملبہ بنا دیتا ہے،
بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت نہ صرف بارش کو بیان کرتی ہے بلکہ اس عمل کو بھی بیان کرتی ہے کہ کس طرح بارش کا پانی زمین میں داخل ہو کر چشمے کی صورت اختیار کرتا ہے جس سے فصلوں کی نشوونما ہوتی ہے، اور قرآن پانی کے سائیکل کے بارے میں ایک جامع تفصیل بیان کرتا ہے جو انسانی تاریخ میں بہت لمبے عرصے تک سمجھی نہیں جا سکی تھی، اور ہائیڈرولوجسٹ اس سائیکل کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ کیسے بادل بنتے ہیں اور کیسے بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بھی قرآن کے کرشموں میں سے ایک ہے جس کی تصدیق سائنس نے اب کی ہے۔ جیسا ہم نے دیکھا قرآن میں ایسی بے شمار آیات ہیں جو صدیوں بعد کی جانے والی سائنسی دریافتوں کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کی تفصیلی وضاحت بھی دی گئی ہے۔ یہ قرآن کے ڈیوائن اوریجن یعنی خدائی کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، قرآنی آیات اور سائنٹیفک فیکٹ سے مطابقت واقعی دلکش اور قابل غور ہے۔